ہم نے اس قرآن کو عزت والی قدر والی رات میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم ہے کہ قدر والی رات کیا ہے، عزت والی رات کیا ہے؟ یعنی ہماری عقلیں وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی کہ ہمیں اس رات کا اندازہ ہو سکے کہ کتنی کو یہ عزت والی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ عزت والی رات 1000 مہینے کے برابر نہیں، بہتر ہے۔ عربی زبان میں لفظ خیر جو استعمال ہوتا ہے نا، وہ بہت زیادہ، یہ نہیں کہ 19-20 کا فرق ہو، اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، بہت زیادہ، یعنی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہت ہی بہتر ہے۔ اور اس کی بہتری کا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں آسمانوں سے اللہ کے فرشتے اور جبریل امین، روح جبریل امین اترتے ہیں من کل امر، ہر کام کے لیے، اور اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگی کا سامنا کرنا شروع کر دیتی، اتنی کثرت کے ساتھ اس رات میں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سراسر سلامتی والی ہے طلوع فجر تک، غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ لیلۃ القدر کی رات سلامتی والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس کی علامات بتلائی ہیں، اور وہ نشانیاں یہ ہیں کہ کبھی اس رات میں بارش ہوتی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو علامات آپ نے بتلائیں، آپ کے دور میں 3 مرتبہ نوٹ کی گئی، ایک دفعہ 21 میں آئی ہے، ایک دفعہ 23 میں آئی ہے، ایک دفعہ 27 میں آئی ہے، 2 مرتبہ بارش ہوئی ہے، 1 مرتبہ بارش نہیں ہوئی۔ تو گویا کہ یہ حتمی علامت نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آسمان سے بادل بنے اور بوندا باندی شروع ہو جائے، یہ ایک علامت آپ نے بتلائی، اور پرسکون ہوتی ہے، معتدل ہوتی ہے، نہ اس میں زیادہ گرمی نہ سردی، یہ باتیں حدیث سے معلوم ہوئی ہیں۔ اور چاند اس رات کا جیسے بڑا پیالے کا آدھا حصہ ہوتا ہے نا، یوں محسوس ہوتا ہے، بڑے پیالے کا آدھا حصہ، اور اس دن کی صبح پھر اس رات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ستارہ ٹوٹتا ہے، فرمایا شیطان بندے ہوتے ہیں اس رات کو خصوصاً کوئی ستارہ حرکت نہیں کرتا کہ وہ ٹوٹ کر کسی کے پیچھے، کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ستارہ ٹوٹتا ہے۔ اس دن کی جو صبح جو سورج طلوع ہوتا ہے، بالکل جب نکلتا ہے سرخ لا شعاع لہ، اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی، اور وہ ایسا ایسا جب بڑھتا ہے نا تھوڑا سا، پھر پلیٹ کی نظر آتا ہے، جیسے ایک پلیٹ ہے، پھر وہ روشن ہوتا ہے، تب اس کی شعاعیں نکلتی ہیں، جب وہ روشن ہوتا ہے تب اس کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ یہ علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ اور لیلۃ القدر کی رات میں عبادات، کچھ لوگ کہتے ہیں 27 کو، حتمی نہیں ہے، مقصد اس کو بلا دینے کا یہ تھا کہ میری امت کے لوگ آخری عشرے میں بڑھ چڑھ کر اللہ کی عبادت کریں۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی عمل کرو گے 1000 مہینہ 83 سال 3 ماہ بنتے ہیں، اور اس کے برابر نہیں پھر یہ وہ جس میں لیلۃ القدر نہ ہو، اور خیر من الف شہر سے بہتر ہے۔ اتنی پتہ نہیں ہماری زندگی بھی ہے کہ نہیں، تو اس رات کی تلاش میں خود بھی محنت کرو اور گھر والوں کو بھی جگاؤ، دائیں بائیں خیال کرو۔ اگر میرے معمولات میں فرق نہیں آیا تو بڑی قیمتی راتیں ابھی باقی ہیں، تنہائیوں میں بیٹھ کر پوری رات ہم جو ہے نا وہ شور و شغل میں گزار دیتے ہیں، کھانے پینے میں گزار دیتے ہیں، کھانے پینے سے ہماری جان نہیں چھوٹتی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جو ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے رات شروع ہو جاتی ہے اور صبح تک رہتی ہے،
ہے، کوئی رات کے 12 بجے بیٹھ جاتا ہے، کوئی عشاء کے بعد تک کا انتظار کرتا ہے، کوئی گپوں میں گزار دیتا ہے، کوئی موبائلوں پہ گزار دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، قیمتی گھڑیاں ہیں، اور اس کا اندازہ آپ اپنے دل سے لگا سکتے ہیں کہ میرے دل میں اگر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوا ہے، تقوی پیدا ہوا ہے، تو روزے مبارک اور اس بات کا عزم کرے کہ یہ معمولات جو رمضان میں ہیں، روزوں کے، نمازوں کے، صدقہ خیرات کے، ذکر اذکار کے، قرآن کی تلاوت کے، یہ رمضان کے بعد بھی جاری رہیں گے۔ یہ نہیں ادھر عید کا چاند نظر آئے، سب کچھ الوداع، رمضان بھی الوداع، نمازیں بھی الوداع۔ اور یاد رکھو، نبی مکرم رسول معظم نے فرمایا، جس بندے نے نماز اثر چھوڑ دی، صرف ایک نماز اثر، حبط عملہ، اس کے سارے عمل ضائع ہو گئے، تمام عمل ضائع، روزے ضائع، تمام نمازیں ضائع، صرف ایک نماز اثر جان بوجھ کر چھوڑ دی، فقد حبط عملہ، اس کے سارے عمل ضائع ہو گئے۔ تو اس بات کا عزم کرنا ہے، اور تقوی کا مفہوم، یوسف علیہ السلام کے دل میں تقوی تھا، عزیز مصر کی بیوی ورگلا کے بند کمرے میں لے گئی، وغلقت الابواب، محل کے سارے دروازوں کو تالے لگائے، درمیان میں کہتی ہے تعالیٰ کا جلدی کرو، قال معاذ اللہ، اے اللہ میں آپ کی حفاظت میں آتا ہوں، یہ تقوی ہے۔ کوئی دعوت گناہ ملے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا، یہ چیز تقوی ہے۔